السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر کورس کا یہ لیکچر نمبر 4 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈبلی لنک لسٹ۔ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے سنگلی لنک لسٹ کو اسٹڈی کیا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم اسٹارٹنگ فرام ہیڈ نوڈ لنک لسٹ کو ٹریورس کرتے ہوئے ڈیزائرڈ نوڈ پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لنک لسٹ یوز کرنے کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس میں ہم کسی بھی نوڈ سے واپس پچھلے نوڈ پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اس میں صرف ایک نوڈ سے اگلے نوڈ پہ جانے کا رستہ ہے، ایک نوڈ سے واپس پچھلے نوڈ پہ آنے کا جو ہے پوائنٹر یا رستہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے واپس آنا ہے تو ہمیں دوبارہ پھر جو ہے ہیڈ نوڈ سے سٹارٹ کرنا ہوگا اور جمپ کرتے ہوئے ڈیزائرڈ نوڈ پر پہنچنا ہوگا۔ تو اس پرابلم کا سلوشن یہ ہے کہ ہر نوڈ کے پاس 2 پوائنٹرز ہونے چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹر یہ بتائے کہ اس سے آگے کون سا نوڈ پڑا ہوا ہے، اور پریویس پوائنٹر یہ بتائے کہ اس نوڈ کے پیچھے کون سا نوڈ پڑا ہوا ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ نیکسٹ پوائنٹر بتاتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ کون سا نوڈ پڑا ہوا ہے، اور پریویس پوائنٹر بتائے گا کہ اس نوڈ کے لیفٹ پہ کون سا نوڈ پڑا ہوا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ڈبلی لنک لسٹ بولتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اگر کوئی نوڈ ایڈ یا ریموو کرنا ہے تو ہمیں اور زیادہ کیئرفل انداز میں اس کی کوڈنگ کرنی ہوگی۔ فار ایگزامپل ہم ڈبلی لنک لسٹ میں ایک نوڈ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ڈائیگرام دیکھیں کہ اس میں ڈبلی لنک لسٹ ہے اور اس میں 3 نوڈز ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ہیڈ نوڈ ہے، اس کے آگے یہ نوڈ ہے جس میں 6 پڑا ہوا ہے، اور اس سے آگے ایک اور نوڈ ہے جس میں 1 پڑا ہوا ہے، اور اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ ایکول ٹو نل ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ ہمارا آخری نوڈ ہے۔ تو اس میں ہم نے نوڈز کی ٹریورسنگ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا پوائنٹر بنایا ہے جس کا نام ہے کرنٹ۔ تو فی الحال کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس آخری نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس آخری نوڈ اور یہ والا جو نوڈ ہے، یعنی جس میں 6 پڑا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک نئے نوڈ کا اضافہ کیا جائے۔ تو اس کی کوڈنگ کیسے ہوگی کہ ابھی سمجھیں کہ یہ سچویشن ہے کہ کرنٹ جو ہے آخری نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے کیسے کوڈنگ ہوگی۔ تو سب سے پہلے لائن ایگزیکیوٹ ہوگی کرنٹ از اکول ٹو کرنٹ کا پریویس، کہ کرنٹ پوائنٹر جو ہے ایک سٹیپ واپس پچھلے نوڈ پہ آ جائے۔ تو یہ یہاں سے ختم ہوا اور یہ واپس آ گیا۔ اب نیکسٹ لائن میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ ڈبلی لنک لسٹ ڈیٹا ٹائپ کا ایک نیا نوڈ بنے اور اس کا جو ایڈریس ہے وہ ایک ٹیمپ پوائنٹر میں سٹور ہو جائے۔ تو ہم نے ایک ٹیمپ پوائنٹر بنایا اور ایک نیا نوڈ بنایا اور اس کا ایڈریس جو ہے ٹیمپ پوائنٹر کو دے دیا۔ سپوز کہ یہ کوڈ ہم نے کسی فنکشن میں لکھا ہوا ہے اور فنکشن آرگومنٹ میں ہم نے 9 پاس کیا ہے، اور نم ویریبل جو ہے فنکشن آرگومنٹس کے تھرو آ رہا ہے اور نم کی ویلیو 9 ہے۔ تو اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ ٹیمپ پوائنٹر کی مدد سے یہ جو نیا نوڈ بنا ہے اس میں جو ڈیٹا ہے وہ اس کی ویلیو 9 ہو جائے۔ اب ہم نے کوڈ ایگزیکیوٹ کرنا ہے کہ ٹیمپ کا پریویس از اکول ٹو کرنٹ، مطلب یہ کہ جو ٹیمپ نوڈ کا جو پریویس پوائنٹر ہے یہ اس والے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو یہاں سے ایک ایرو نکلے گا اور وہ جو ہے اس نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا۔ اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیمپ کا نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ اس والے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو ہم کوڈ لکھیں گے ٹیمپ کا نیکسٹ از اکول ٹو کرنٹ کا نیکسٹ۔ تو اب دیکھو کرنٹ کا نیکسٹ یہ نوڈ ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں ٹیمپ کا نیکسٹ از اکول ٹو کرنٹ کا نیکسٹ، تو مطلب یہ کہ یہ اب پوائنٹر جو ہے اس والے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ اس کے بعد ہم نے کوڈ ایگزیکیوٹ کیا ٹیمپ کا نیکسٹ کا پریویس از اکول ٹو ٹیمپ۔ تو دیکھو یہ ٹیمپ ہے، اس کا نیکسٹ یہ ہے، اور اس کا پریویس یہ والی نیچے والی ایرو ہے۔ تو یہ کس کو پوائنٹ آؤٹ کرے؟ ٹیمپ کو، یعنی یہ ایرو اس نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے یہ ایرو نیچے آ کے اس والے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو یہاں سے یہ ایرو ختم ہو جائے گی، یہ یہاں پہ ڈائیگرام میں اب سمجھیں کہ یہ اب ایرو موجود نہیں ہے، بلکہ یہ مڑ کے یہ ایرو نیچے کی طرف چلا گیا۔ تو یہ دونوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، یہ لنک ختم ہو گیا،
اب اس کا لنک جو ہے نیچے والے نوڈ سے بن گیا۔ اسی طرح ہم چاہیں گے کہ یہ جو ایرو جا رہا ہے یہ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے بلکہ یہ والا ایرو بھی نیچے کی طرف آ جائے۔ تو نیکسٹ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا کہ کرنٹ کا نیکسٹ از اکول ٹو ٹیمپ، تو دیکھو کرنٹ کا نیکسٹ جو ہے نیچے ٹیمپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، تو یہ ایرو بھی نیچے کی طرف آ جائے گا اور یہ براؤن ایرو ختم ہو جائے گا۔ تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ دونوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، یعنی یہ والا لنک ختم ہو گیا اور نیچے یہ نیا لنک جو ہے یہ بن گیا۔ تب آپ اس ڈائیگرام کو دیکھو، آپ کو فیل ہوگا کہ ان دونوں نوڈز کے بیچ میں ایک نیا نوڈ کا اضافہ ہو گیا اور یہ سارے لنکس بھی اپ ڈیٹ ہو گئے۔ تو یہ ڈبلی لنک لسٹ کا کمپلیٹ کوڈ ہے۔ ہم نے لنک لسٹ کی کلاس بنائی، یا اس کا نام ڈی لنک لسٹ رکھ لیں کیونکہ یہ ڈبلی ہے، اور اب اس میں جو نوڈ ڈیٹا ٹائپ بنانی ہے اب اس میں دو پوائنٹرز ہیں، یعنی ایک پریویس ہے اور ایک نیکسٹ ہے، اور ڈیٹا فی الحال ہمارا کوئی انٹیجر نمبر ہے اس لیے ہمارا ڈیٹا جو ہے اس کی ٹائپ انٹ ہے۔ تو لنک لسٹ میں کم از کم ایک نوڈ تو ضرور ہی ہوتا ہے نا، جس کا نام ہیڈ نوڈ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ پریویس ویڈیو لیکچر دیکھیں لنک لسٹ کا، وہ زیادہ ڈیٹیل میں تو وہ سمجھ آ گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو ہیڈ پوائنٹر تو ضروری ہوتا ہے لنک لسٹ میں، چاہے نوڈز ہوں یا نہ ہوں، اور سب سے پہلا نوڈ جو ہے ہیڈ پوائنٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے لنک لسٹ کلاس میں ایک ہیڈ پوائنٹر بنایا ہے جو کہ ڈی نوڈ ڈیٹا ٹائپ کا ہے، یعنی ڈبلی لنک لسٹ والا جو نوڈ ہوتا ہے نا اس کی ڈیٹا ٹائپ کا۔ پھر ہم نے کنسٹرکٹر بنایا لنک لسٹ کی طرح، اپینڈ، ایٹ بگننگ، ایڈ آفٹر، ڈسپلے، کاؤنٹ، ڈیلیٹ اور ڈسٹرکٹر، یہ سارے فنکشنز ہیں اور ان کی ڈیکلریشنز ہیں وہ لکھی۔ تو یہاں پر ہم کنسٹرکٹر میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ایک لنک لسٹ آبجیکٹ بنے تو انیشلی ہیڈ پوائنٹر کی ویلیو نل ہوگی۔ تو اب یہ اپینڈ فنکشن جو ہے یہ بھی لنک لسٹ کی طرح ہے کہ اگر لنک لسٹ ایمپٹی ہے تو اس میں ایک نیا نوڈ ڈالا جائے اور اس نئے نوڈ کو جو ہے ہیڈ نوڈ ڈکلیئر کیا جائے، اور اگر لنک لسٹ میں پہلے سے نوڈز موجود ہیں تو ٹریورسنگ کرتے ہوئے لنک لسٹ کے بالکل آخر میں پہنچ جائیں وائل لوپ کی مدد سے، اور آخر میں پہنچنے کے بعد اس لنک لسٹ کے آخر میں ایک نئے نوڈ کا اضافہ کر دیں۔ ایڈ ایٹ بگننگ کا یہ مطلب ہے کہ ہر دفعہ لنک لسٹ کے شروع میں ایک نئے نوڈ کا اضافہ ہو۔ تو ہم نے ایک نیا نوڈ بنایا، اس میں ڈیٹا ڈالا اور اس کا پریویس پوائنٹر نل کیا، کیونکہ اس کے پریویس میں مزید نوڈ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اب یہ نیا نوڈ جو ہے یہ فرسٹ نوڈ بننے جا رہا ہے نا۔ خیر اس میں ڈیٹا ڈالا اور ہم نے کہا کہ وہ جو فرسٹ نوڈ ہے وہ اس کا نیکسٹ بن جائے، تو فرسٹ نوڈ ہمیشہ اس کو ہیڈ پوائنٹر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب فرسٹ نوڈ جو ہے یہ نیا نوڈ جو ہے یہ اب فرسٹ نوڈ بنے گا، تو ہم نے کہا اس کا نیکسٹ جو ہے ہیڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور ہیڈ جو ہے اس نئے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو اس طرح ایڈ ایٹ بگننگ فنکشن کال ہوگا۔ تو یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں جس طرح آپ کو میں نے اینیمیشن بنا کے یہ کانسیپٹ سمجھایا ہے، اسی طرح پیج کے اوپر آپ لائن بائی لائن کوڈ اپنے دماغ میں رن کریں اور ساتھ ساتھ ادھر ڈرائنگ بناتے جائیں، تو آپ کو زیادہ آسانی سے یہ ہر فنکشن جو ہے وہ سمجھ آئے گا۔ ایڈ آفٹر کا یہ مطلب ہے کہ ایک خاص اتنے نوڈز کاؤنٹ کرنے کے بعد، یعنی ان نوڈز کے آگے جو ہے نا ڈیٹا ڈال دیں۔ سپوز کہ پہلا نوڈ جو ہے نوڈ نمبر 1 ہے، تو ایڈ آفٹر 1 کا کیا مطلب ہوا کہ نوڈ نمبر 1 اور نوڈ نمبر 2 کے بیچ میں ایک نیا نوڈ ڈالنا جائے۔ تو نوڈ کے بیچ میں جو نیا نوڈ ڈالنا ہے اس کا یہ کوڈ ابھی آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے اینیمیشن کے تھرو کہ اس طرح کا کوڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اب ڈسپلے فنکشن کا کیا مطلب ہے کہ سٹارٹنگ فرام ہیڈ نوڈ لنک لسٹ میں باری باری ہر نوڈ پہ چلتے جاؤ اور اس کا ڈیٹا جو ہے ڈسپلے کر دو۔ اب یہ جو ڈی کاؤنٹ ہے یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ٹوٹل نوڈز کی تعداد کتنی ہے، تو ہر نوڈ پہ جمپ کرتے جاؤ اور سی ویریبل میں 1 ایڈ کرتے جاؤ، تو اس طرح کاؤنٹنگ ہو جائے گی کہ ٹوٹل لنک لسٹ میں کتنے نوڈز موجود ہیں۔ تو ڈیلیٹ میں ہم نے کہا کہ وہ والا نوڈ ڈیلیٹ ہو جائے جس کا ڈیٹا نم کے ساتھ میچ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے لنک لسٹ میں آپ نے ٹریورسنگ کرنی ہے کہ جب تک آخری نوڈ تک نہیں پہنچ جاتے باری باری ہر نوڈ پہ جاؤ، اور اگر کسی نوڈ کا ڈیٹا جو ہے نم کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے
تو پھر اس نوڈ کو ڈیلیٹ کرو۔ اب ڈیلیٹ کرنے کے بھی دو آپشنز ہیں۔ جس نوڈ کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اگر وہ ہیڈ نوڈ ہے تو پھر یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور اگر وہ جس نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے وہ آخری نوڈ ہے تو یہ والا ایلس سٹیٹمنٹ چلے گی، اور اگر وہ نوڈ جو ہے وہ بیچ میں کہیں کا نوڈ ہے جو ڈیلیٹ ہونے جا رہا ہے تو پھر یہ ایلس والا جو بلاک ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اور آخر میں جس نوڈ کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی میموری فری کرنی ہے، اس لیے یہ ڈیلیٹ ہم نے لکھا۔ اور اگر پوری لنک لسٹ ہم نے ٹریورس کر کے دیکھ لیا ہے تو ایسا نوڈ ملا ہی نہیں جس کا ڈیٹا اس کے ساتھ میچ ہو رہا، تو پھر میسج آئے گا کہ وہ ڈیٹا یا وہ نوڈ ہمیں ملا ہی نہیں ہے جس میں یہ والا ڈیٹا ہے۔ تو جب لنک لسٹ کا آبجیکٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹر کال ہوتا ہے، تو ڈسٹرکٹر میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ لنک لسٹ نے جتنی بھی ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی ہے وہ ساری میموری فری ہو جائے، اسٹارٹنگ فرام ہیڈ نوڈ۔ تو ہیڈ نوڈ کو ڈیلیٹ کرو، پھر اس کے بعد اگلے نوڈ پہ چلے جاؤ، پھر اس کو ڈیلیٹ کرو، پھر اگلے نوڈ پہ چلے جاؤ، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دو، اور تب تک چلتے جاؤ جب تک ہمیں جو نیکسٹ پوائنٹر ہے نا وہ نل نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب ہے اس طرح ہم باری باری کر کے سارے نوڈ لنک لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اب مین فنکشن میں دیکھیں ہم نے لنک لسٹ کا ایک آبجیکٹ بنایا ایل، تو نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا اور ہیڈ پوائنٹر کی ویلیو جو ہے وہ نل ہوگی۔ اپینڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں ایک نوڈ ڈال دو جس میں 11 پڑا ہوا ہے، پھر 11 سے بھی آگے ایک اور نوڈ ڈالو جس میں 2 پڑا ہوا ہے، پھر 14، پھر 17 اور پھر 99 یہ ڈالو۔ اب ہم نے کہا وہ سارے نوڈ جو ہیں ڈسپلے کر دو، تو سب سے پہلے ہمیں 11 ملے گا، پھر 2، 14، 17 اور آخر میں 19 ملے گا۔ تو یہ دیکھیں، تو یہ ہمیں ملیں گے 11، 2، 14، 17 اور 99، یہ ہمیں آؤٹ پٹ پہ ملیں گے، تو یہ ڈسپلے ہوگا۔ اب ہم نے کاؤنٹ کر کے بتانا ہے کہ کتنے نوڈز ہیں۔ تو یہ دیکھیں اپینڈ فنکشن ہم نے 5 مرتبہ کال کیا ہے، تو یہ میسج آئے گا کہ نمبر آف نوڈز جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تو یہ دیکھیں نمبر آف نوڈز 5 آ گئے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 11 سے بھی پہلے ایک نوڈ ڈال دیا جائے 33، اور 33 سے بھی پہلے ایک اور نوڈ ڈال دیا جائے 55۔ اب ہم جب اس کو شو کریں گے تو پہلے 55 شو ہوگا، پھر 33 شو ہوگا، اور پھر 11 اور یہ باقی سارے شو ہوں گے۔ تو اب ہم اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں تو 33، 55، 11 اینڈ سو آن یہ ڈسپلے ہوگا۔ تو یہ دیکھیں 55، 33، 11 اور یہ باقی نوڈ شو ہو رہے ہیں۔ تو اب ان کی تعداد جو ہے وہ 7 اسکرین پہ شو ہوگی۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ ان کی تعداد شو کر دی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نوڈ نمبر 4 کے بعد جو ہے 66 ڈال دو۔ ایڈ آفٹر فنکشن کا یہ مطلب ہے کہ اس نوڈ کے بعد جو ہے ایک ڈیٹا ڈال دو، تو سب سے پہلا نوڈ جو ہے نوڈ نمبر 1 ہے، اور اس سے اگلا نوڈ نمبر 2 ہے۔ تو ایڈ آفٹر 3 کا کیا مطلب ہوگا کہ نوڈ نمبر 3 اور نوڈ نمبر 4 کے بیچ میں یہ نیا ڈیٹا ڈال دو۔ اب دیکھو ایڈ آفٹر 4 66، تو یہ دیکھو یہ ہمارا نوڈ نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، ٹھیک ہے، اور نوڈ نمبر 4 کے بعد یہ دیکھیں یہ 66 جو ہے ایڈ ہو گیا۔ پھر ہے ایڈ آفٹر 2 96، تو یہ ہمارا نوڈ نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، تو اس 2 کے بعد 96 ڈالنا ہے۔ تو یہ دیکھیں نوڈ نمبر 2 کے بعد جو ہے یہ 96 وہاں پہ ایڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے شو کیا، تو شو کرنے پہ یہ آؤٹ پٹ آئے گی۔ پھر ہم نے بتایا کاؤنٹ کتنا، تو کاؤنٹ جو ہے وہ 9 آئے گا۔ تو یہاں پہ آئے، اس کے بعد ڈسپلے پہ آئے تو سارے شو ہو گئے، اور کاؤنٹ ہم نے شو کیا تو 9 آئے گا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 55 ڈیلیٹ ہو جائے، تو یہ دیکھیں یہ جو سب سے پہلا نوڈ ہے جس میں 55 پڑا ہوا ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ پھر ہم نے کہا 2 ڈیلیٹ ہو جائے، تو یہ دیکھو یہ بیچ میں ایک نوڈ ہے جس کی ویلیو 2 ہے، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ 99 ڈیلیٹ ہو جائے، تو یہ جو آخری نوڈ ہے جس کی ویلیو 99 ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ تو دیکھو 55 ڈیلیٹ ہو چکا ہے، اس لیے 33 آیا، پھر 96 آیا، پھر 11 آیا، بیچ میں 2 کو ہم ڈیلیٹ کر چکے ہیں اس لیے 11 کے بعد 66 آیا، اور پھر کیا آیا 14، 17 اور 17 کے بعد 99 کو بھی ڈیلیٹ کر چکے ہیں، تو وہ بھی اب یہاں پہ شو نہیں ہو رہا۔ تو 3 نوڈ ہم نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ تو اب لنک لسٹ اس طرح کی شو ہوگی، اور ٹوٹل نوڈز کی تعداد جو ہے 6 ہو جائے گی۔ پہلے 9 تھی،
3 نوڈ ڈیلیٹ کرنے سے 6 نوڈ بچ گئے۔ تو اس طرح یہ پورا کوڈ جو ہے ایگزیکیوٹ ہو گیا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو وہ جو لنک لسٹ والا ویڈیو لیکچر ہے وہ پہلے دوبارہ سے دیکھیں، اس کے بعد جو ہے اس پہ واپس آئیں، کیونکہ اس کو ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا۔ ہمارا یہ جو چینل ہے چشتی اکیڈمی، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ with some new topic۔ اللہ حافظ۔